اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں اپنے وقت کے جید علماء کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ مقصد کیا ہے ان تمام پروگرامز کا؟ مقصد یہ کہ ہم یہ نزول قرآن کے ماہ مبارک میں قرآن کریم سے زیادہ قریب ہوں۔ یہ ماہ مبارک ہے ہی برکتوں کا، رحمتوں کا موسم بہار۔ زیادہ سے زیادہ برکتیں اس ماہ مبارک میں حاصل کی جائیں اور قرآن سے قریب ہوا جائے۔ صاحب قرآن کی اتباع کیسے کرتے ہیں وہ ہم اپنے معزز علماء سے روز سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم موضوع، عام طور پر گفتگو ہوتی ہے گھروں میں، محلوں میں، دفاتر میں کہ شکر گزاری کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب زبان پر، لبوں پر شکر گزاری کے الفاظ نہیں آ رہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں شکر گزاری کے الفاظ، شکر گزاری کے معنی، یا اس سے پہلے ہم خود سیکھ رہے ہیں کہ شکر گزاری کہتے کسے ہیں؟ ہمارے لبوں سے یہ شکر گزاری کے الفاظ یہ کیوں غائب ہوتے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تم شکر کرتے رہو گے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی بہت شدید ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ان شکرتم و آمنتم۔ مجھے کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دوں؟ بس ایمان لاؤ اور میرا شکر ادا کرتے رہو۔ خواتین و حضرات، شکر کا تعلق ایمان سے کیا ہے؟ شکر کا تعلق صبر سے کیا ہے؟ شکر کا تعلق ثابت قدمی سے کیا ہے؟ شکر کا تعلق استقامت سے کیا ہے؟ یہ بتائیں گے ہمیں محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں؟ ہمارے ملک کے جید علماء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرامز میں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائے ہوں اور ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہ سیکھا ہو۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب۔ ڈاکٹر عارف رشید صاحب ایک ممتاز عالم دین ہیں، صاحب نگاہ، عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں، لیکن ایک اور حوالہ، بڑا معتبر حوالہ، کہ آپ فرزند ارجمند محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کے بھی نسلوں پر احسانات ہیں۔ قرآن کریم سے قریب کیا ڈاکٹر صاحب نے، اور زندگی کا ہر لمحہ قرآن کریم کے فروغ میں اور اس کی تفہیم میں آپ کا سرو ہوا۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری سید صداقت علی صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ طویل عرصے سے مراد یہ 1-2 برس کی بات نہیں، نصف صدی کا قصہ ہے۔ پچھلے 50 برس سے اس مملکت خداداد میں قرآن کریم کی تلاوت کی ترجیح اور کس طرح اسے پھیلا رہے ہیں، یہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ قاری صاحب، اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سے کام لیتا رہے۔ سید سلمان کونین صاحب، ہمارے ملک کا ممتاز نام، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تشریف لائیں ہماری درخواست پر واہ کینٹ سے۔ محترم قاری سید صداقت علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ محترم قاری سید صداقت علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ما شاء الله ما شاء الله. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. الله الله. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ما شاء الله. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ما شاء الله ما شاء الله. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری سید صداقت علی صاحب نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار ہوگے
تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، ایک بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب، محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب، قاری قرآن سید صداقت علی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید سلمان کونین صاحب۔ وقت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت کی سعادت اٹھانے کا۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ یہ گنبد خضرا ہے، اسے جام سمو لے، دل کھول کہ اے دیدائے پرنم یہاں رو لے، یہ گنبد خضرا ہے۔ طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، طیبہ کی گھٹا ٹوٹ کے برسے میرے مولا، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، جب تک یہ زمین روح کی سیراب نہ ہو لے، یہ گنبد خضرا ہے۔ سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں، یہ فضائیں، سب کچھ ہے اسی کا یہ ہوائیں، یہ فضائیں، مدح شہ والا میں کوئی ہونٹ تو کھولے، یہ گنبد خضرا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ شکر، دین کیا کہتا ہے شکر کے بارے میں، اور شکر گزاری کا ماحول کسے کہتے ہیں؟ ایک مسلمان کی زندگی میں شکر گزاری کی کیا اہمیت ہے؟ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیک صاحب، شکر دراصل اعتراف نعمت کا نام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور شکر ہے قدردانی۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ قدردان ہے بندوں کے اعمال کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میرے بندے شکر پر نہیں آ رہے ہیں۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ما قدر اللہ حق قدرہ،
اللہ کی قدر لوگوں نے پہچانی نہیں جیسے کہ حق ہے اس کی قدر پہچاننے کا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں زمین میں تمکن بخشا ہے اور تمہاری روزی بکھیر دی ہے، زمین میں تمہاری معیشت کا نظام ہم نے بکھیر دیا ہے، لیکن بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ اور سن لو، من شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو شکر کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو حکم دیا، فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ، جو کتاب ہم نے آپ کو دی ہے اسے لیجئے اور اس نعمت کے میسر آنے پر ہمارا شکر ادا کیجئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو دانش و بینش اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی اور یہ کہا کہ اس نعمت کے میسر آنے پر ہمارا شکر ادا کرو۔ اور انیق صاحب، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ایک جگہ ارشاد فرمایا، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکرے بنو گے تو اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کی خدائی تمہارے شکر ادا کرنے پر نہیں رکی ہوئی۔ لیکن لا یرضی لعبادہ الکفر، وہ اپنے بندوں کی طرف سے ناقدری اور ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ وَمَن لا یرضی لعبادہ الکفر وَإِن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم اس کا شکر ادا کرو گے تو تمہاری یہ ادا اسے بڑی پسند ہے، وہ ایسی پسند ہے کہ جب تک تم شکر ادا کرتے رہو گے ہم نعمتوں کے دروازے بند نہیں کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، اللہ اس وقت تک اپنی نعمتیں میسر کرتا رہتا ہے جب تک لوگ اس کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ، کسی قوم پر جو انعامات وہ کر رہا ہوتا ہے ان انعامات کی راہیں بند نہیں ہوتی جب تک لوگ ناقدری پر نہیں اتر آتے، جب تک لوگ ناقدری پر نہیں اتر آتے۔ اللہ کی ناقدری، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ، میں کہتا ہوں بستی تو مکہ مکرمہ کی تھی لیکن لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے احوال پر یہ آیت پوری فٹ آ رہی ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ بستی بڑی پرامن تھی، وہاں کے رہنے والے لوگ بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر جانب سے انہیں وافر رزق میسر آ رہا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری انہوں نے شروع کر دی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے ہم نے ان پر بھوک اور خوف ایسے مسلط کر دیا جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے۔ قاری صاحب نے ابھی جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے اس میں آپ زور دیکھیں، اس آیت کا زور دیکھیں، اِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب اعلان کر رہا ہے، اذان سے اعلان کر رہا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، اگر تم نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اس کی ان کی قدر کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ عربی گرامر کے لحاظ سے لام بھی تاکید کا ہے اور آخر میں نون ثقیلہ بھی تاکید کا ہے اور فعل مضارع ہے جس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے، تسلسل ہوتا ہے۔ لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور بالضرور میں اپنی نعمتیں تم پر بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری گرفت بڑی سخت ہے۔ قال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید، تم اور ساری زمین میں جو بس رہے ہیں وہ اللہ کی ناقدری شروع کر دیں تو اللہ تو بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا سلیقہ ہمیں بتایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کر رہے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے پروردگار مجھے توفیق بخش کہ میں
شکر ادا کروں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے والد حضرت داؤد علیہ السلام پر کی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ۔ اللہ ابراہیم کی ایک خوبی یہ تھی، اللہ اکبر، ابراہیم پر کتنی نعمتیں ہوئیں نیک صاحب کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر سید کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو شاکر لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے قدردان تھے، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والے تھے، اور اللہ نے نعمتوں میں اضافہ کرتے رہے اللہ تعالیٰ، اور اس کا فضل بڑھتا گیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو لئن شکرتم لازیدنکم کی بات آپ نے فرمائی، قرآن کریم فرما رہا ہے تم شکر کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ خواتین و حضرات، یہ نعمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ شکر گزاری کے آداب کیا ہیں؟ پاکستان بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، کیا ہم شکر گزاری کر رہے ہیں؟ یہ مملکت، یہ ریاست اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، تو پاکستان کے لیے جو شکر گزاری کے جذبات ہونے چاہیے اور کردار ہمارا ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، یہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے دریافت کریں گے۔ خواتین و حضرات، فی الحال ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شکر گزاری کے حوالے سے قرآن کریم کی آیات جو آپ نے عطا فرمائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر عارف رشید صاحب، قاری قرآن، قاری سید صداقت علی صاحب، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید سلمان کونین صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں، شکر گزاری، نعمتوں کی آداب، شرائط، شکر گزاری کا ایمان سے تعلق، اللہ اکبر۔ پاکستان کتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، کیا ہم شکر گزاری کر رہے ہیں اس نعمت کی؟ ارشاد۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میں آغاز کروں گا اس بات سے کہ شکر گزاری اصل میں ایک جذبے کا نام ہے جو انسان میں موجود ہوتا ہے۔ اپنے مالک، اپنے رب، اپنے خالق کے احسانات، اس کے انعامات کے رد عمل میں جو جذبہ انسان کے دل کے گہرائیوں سے نکلتا ہے وہ جذبہ تشکر ہے۔ اور حد یہ ہے کہ یہ جذبہ تشکر صرف انسانوں میں نہیں ہے بلکہ حیوانات میں بھی موجود ہے۔ اور اس کی چھوٹی سی مثال اگر میں آپ کو دوں کہ آپ کو کہیں کہ پیاسا جانور، فرض کیجئے کہ بلی کا بچہ ہے، وہ آپ کو ملتا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ شدید بھوکا ہے اور آپ اس کے سامنے تھوڑا سا دودھ رکھ دیتے ہیں۔ وہ دودھ پینے کے بعد اپنی نگاہ اٹھا کر جب آپ کو دیکھے گا تو وہ جذبہ تشکر اس کی آنکھوں میں ابلتا ہوا آپ کو محسوس ہوگا، اور اسی کا وہ ایک اظہار کرے گا کہ آپ کے گرد لپٹے گا، آپ کے ساتھ جو ہے اپنے جسم کو مس کرے گا، آپ کے ارد گرد گھومے گا، گویا کہ آپ نے صرف اس کی ایک چھوٹی سی ضرورت پوری کی ہے، اور وہ جذبہ تشکر اس حیوان کے اندر بھی موجود ہے۔ کجا ہمارے رب کی ہم پر کتنی نعمتیں ہیں جو قرآن حکیم میں 2 مقامات پر کہا گیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کا احصاء نہیں کر سکتے، ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ابھی اس میں خاص طور پر میں چھوٹی سی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، ہم میں سے ہر شخص سانس لے رہا ہے، ایک عمل سانس کا وہ ہے جسے ہم انہیلیشن کہتے ہیں کہ ہم سانس کو اپنے اندر اتار رہے ہیں، اور ایک ایکسیلیشن ہے کہ جس میں اس سانس کو ہم باہر نکالتے ہیں، اور 1 منٹ میں 18 سے 20 یا 22 مرتبہ انسان سانس لیتا ہے۔ لیکن یہ کہ فارسی زبان کے الفاظ ہیں، غالباً شیخ سعدی کی طرف غالباً یہ منسوب ہیں کہ بر ہر نفس 2 شکر واجب است۔ انسان اگر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ 1 مرتبہ سانس کا لینا لازم ہے، اس پر 2 مرتبہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ وہ سانس جب اس کے اندر گیا ہے تو اس کے لیے تقویت کا باعث بنا ہے، اسے انرجی فراہم کی ہے، اور جب وہ باہر نکلا ہے تو اندر کی جو گیسز تھی جو صحت کے لیے نقصان دہ تھی، کاربن مونو آکسائڈ ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے،
نائٹروجن ہے اس کو نکالنے کا باعث بنا ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں اور ہر جوڑ پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ انسان اگر اپنے رب سے کچھ، جسے آپ کہیے کہ استغنا برتتا ہے، اس کا رب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو اس میں سے جذبہ تشکر جو ہے وہ بھی نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کجا صورتحال تو وہ ہونی چاہیے کہ انسان کو ہر جوڑ پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن صورتحال اکثر و بیشتر یہ ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ اگر ہماری زبان پر آتے بھی ہیں تو وہ صرف رسمی الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ شکر کے ان مدارج کو اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ شکر کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کے دل کی گہرائیوں میں جذبہ تشکر موجود ہو، سبحان اللہ۔ اپنے مالک کے لیے، اپنے منعم کے لیے، کسی شخص نے بھی کسی پر احسان کیا ہو، کسی شخص نے کسی کے ساتھ کوئی انعام کا معاملہ کیا ہو، تو جذبات تشکر انسان کے دل سے ابھرنے چاہیے۔ پھر شکر باللسان ہے کہ زبان کو ذریعہ بنائیں اللہ کی حمد و ثنا۔ دیکھیے قرآن حکیم کا آغاز ہوتا ہے، 7 صورتیں ہیں قرآن میں جن کا آغاز اللہ کی تعریف سے، اللہ کی حمد، اللہ کے شکر سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اسی طرح کوئی انسان اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کر رہا ہے، آپ کے آڑے وقت میں آپ کے کام آیا ہے، یا یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی اس نے اور معاملہ کیا ہے جس میں آپ اس کو زیر بار احسان ہیں اس کے، تو زبان کو استعمال کیجئے اور شکریہ کے الفاظ ہیں، جزاک اللہ کے الفاظ ہیں، جذبات تشکر ہے اس کے سامنے رکھیے۔ اور پھر شکر بالجوارح بھی ہے کہ اللہ کے انعامات کے نتیجے میں اب سراپا تشکر بن جائیں اللہ کے لیے، جس کے لیے کامل تعبیر ہو سکتی ہے عبادت، اللہ کی بندگی اختیار کریں اور زندگی کے ہر شعبے میں اختیار کریں۔ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہ ہو جو اللہ کی بندگی سے باہر ہو، اور کسی شخص نے اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ احسان کا کیا ہے تو اس کے لیے تشکر ہوگا، جسے اعمال اور جوارح کے ذریعے تشکر کہیں گے، کہ آپ اس کے سامنے جو ہے زبانی شکریہ پر اکتفا نہ کیجئے، جبکہ اس کے ساتھ معاملہ جو ہے حسن اخلاق کا رکھیے، اور کبھی آڑے وقت میں اگر وہ کسی مصیبت میں ہو تو فوراً اس کے کام آئے۔ تو یہ گویا کہ ایک وہ جذبہ ہے جو صرف انسانوں میں نہیں، حیوانات میں بھی اللہ نے رکھا۔ انسان تو معراج ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تو بنی آدم کو بڑی تکریم عطا فرمائی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا گیا۔ اور حضرت لقمان اگرچہ وہ نبی اور رسول نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم میں ایک پوری سورت ان کے نام سے محفوظ ہے، اور ایک رکوع ہے مکمل جو انہوں نے اپنے بیٹے کو واضح نصیحت کی ہے۔ اس میں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، یہ حکمت اور دانش اور دانائی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو دی، تو ان پر واجب ہے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری اختیار کریں۔ اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرما رہا ہے کہ انشکر لی ولوالدیک۔ یہ بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے، ڈاکٹر صاحب سے دریافت کریں گے، آپ سے دریافت کریں گے کیا معنی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا بنیادی باتیں بیان فرمائیں؟ اللہ اکبر کہ احسان کو، ہر احسان کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا جائے، اور شکر گزاری کا ایک اور تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں استعمال نہ کی جائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہی سوالات آپ کی خدمت پہ رکھیں گے۔ میں نے ایک بات یہ بھی رکھی تھی کہ یہ پاکستان ایک نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی شکر گزاری کی شکلیں کیا ہیں اور ہم کیا شکر گزاری کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد یہ سوال رکھیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، بادشاہی مسجد لاہور میں بیٹھ کر یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، وقت کے جید علماء کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ہیں، سوالات بہت سارے جو رکھے تھے ہم نے بریک سے قبل، وہ بھی آپ فرمائیے، اور یہ بھی فرمائیے کہ ہم اپنے گھروں میں شکر گزاری کا ماحول کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا، بلکہ ایک سوال میں کئی سوالات کر دیے۔ میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو مجھے یاد کرو، میں اپنی برکات اور انعامات کے ساتھ تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری سے بچو۔
آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ شکر کے مدارج کیا ہیں اور شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات، اور محترم ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا کہ 3 مدارج ہیں اس کے۔ انیک صاحب، شکر کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی بے پایاں نعمتیں ہم دیکھیں تو بے ساختہ ہماری زبان سے نکلے الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اولاد خیریت سے واپس آئی ہے گھر الحمدللہ، ہمارا کاروبار زندگی چل رہا ہے بہتر انداز سے، دکان چل رہی ہے، گھر ہے، سب کچھ ہے، اسے دیکھ کر ہم کہیں بے ساختہ الحمدللہ۔ حضور نے فرمایا بہترین کلمہ شکر ہے الحمدللہ۔ شکر کا اس سے اگلا درجہ جو اعلیٰ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس کی نافرمانیوں میں صرف نہ ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اس کی نافرمانی میں صرف نہ ہوں، یہ شکر کا اس سے اگلا درجہ ہے۔ اور انیق صاحب، شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ان میں تقسیم کی جائیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اللہ نے صحت بخشی ہے، میں اپنی صحت کھپا دوں ان لوگوں کی خدمت میں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ نے مجھے علم بخشا ہے، میں علم بانٹ دوں ان لوگوں میں جو اس نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ نے مجھے مال دیا ہے حلال، اللہ اکبر، آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، تم کو تمہارا مال کہاں ہے؟ دو ان کو اللہ کا دیا ہوا مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں سائل کا اور محروم کا حق ہے۔ آت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، دے قرابت داروں کو ان کا حق، مسکین کو اور یتیموں کو ان کا حق دو، آتوہم، یعنی اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کا دیا ہوا مال ان میں بانٹو جو اس مال سے اور اس نعمت سے محروم ہیں، یہ شکر کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور یہاں اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوتا نظر آتا ہے کہ جب کوئی اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ پاکستان اس دھرتی پر اللہ کی نعمت ہے، آزادی۔ انیق صاحب، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام لیا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا نام لیا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، انہیں اور ان کی قوم کو غلامی کے کرب عظیم سے نجات عطا فرمائی۔ پاکستان آزاد مملکت، آزاد ریاست، اور ایسی آزاد ریاست جس میں اللہ نے ہر نعمت رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ موسموں کو دیکھیے آپ، دنیا میں 4 موسم جو اللہ نے پاکستان کو میسر کیے ہیں، اور بہتے ہوئے دریا، دنیا کا بہترین نہری نظام، ڈیمز، اللہ اکبر، اوپر پانی جمع کر کے رکھ دیا ہے پہاڑوں پر برف کی صورت میں، اور پانی میسر آ رہا ہے، اور کھیتیاں سرسبز ہیں۔ جیسی سرزمین پنجاب میں اور ہمارے ہاں جو زرخیزی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین نظیم تو اس زمین ہے۔ نعمت کی شکر گزاری، یعنی پاکستان نعمت کبریٰ، اس کی شکر گزاری کی شکلیں کیا ہوں گی؟ اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے وطن کے ساتھ مخلص ہوں۔ انیق صاحب، ہم انفرادی طور پر اپنے مفادات کو پیش نظر رکھ کر اجتماعی مفادات قربان کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اپنے ذاتی مفادات کو اجتماعی مفادات پر قربان کرنا ہوگا۔ ہمیں ملک کا خیر خواہ ہونا ہے، ہم ملک سے محبت کرنے والے ہوں، ملک کی جو وسائل ہیں ان سے محبت کرنے والے ہوں، انہیں اپنے لیے سمیٹنے والے نہ ہوں بلکہ قوم کے مفاد میں انہیں صرف کرنے والے ہوں۔ جب تک ہم اپنے انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد پر قربان نہیں کریں گے، وطن سے حقیقی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خواتین و حضرات، یہی رمضان کا مہینہ تھا، شب قدر مبارک ساعتیں، پاکستان دنیا کے نقشے پر نمودار ہو رہا ہے۔
اس نعمت کی حفاظت کرنا ہم سب کے لیے ضروری نہیں، واجب ہے ہم پر۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا اچھی بات کی، انفرادی مفاد پیچھے، اجتماعی مفاد آگے، خود کو مائنس کر کے پاکستان کو آگے لے کر جانا ہے۔ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں ایک سوال یہ بھی رکھیں گے کہ ہم اپنے بچوں میں شکر گزاری کے آداب، طریقے کیوں نہیں سکھا رہے؟ یہ بانٹنے کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، بہت اہم بات، ہم یہ صدقہ خیرات اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، نعمتیں نہیں ہیں، ہمارے مال میں ان کا حق موجود ہے۔ کھانے کی میز پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ہم والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں سے یہ کہتے ہیں یا کہہ رہے ہیں اپنے گھروں میں کہ دیکھو کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، شکر گزاری کرو اس کی؟ بہت سے لوگوں کو یہ میسر ہی نہیں۔ ایک بریک کے بعد سوالات رکھیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، بادشاہی مسجد لاہور کے صحن میں بیٹھ کر یہ خصوصی پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں، وقت کے جید علماء کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ثنا خوان آج ہمارے سید سلمان کونین صاحب۔ درخواست کروں گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین، کونین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین، سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سید الاولین، سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سدرۃ المنتہا رہا
گزر میں تیری کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری کعبہ قوسین گرد سفر میں تیری تو ہے حق کے کریم اور حق ہے تیرے کریم تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کلوز کیجئے آج کے پروگرام کو اور ارشاد فرمائیے، ہم ہر پروگرام کے آخر میں ٹو ڈوز کرنے کے کام وہ اپنے علماء سے دریافت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وہ آپ دونوں حضرات نے بیان فرما دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں وہ آپ دونوں نے عطا فرما دیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے شکر گزاری کے حوالے سے ارشاد۔ اس میں بات شروع کروں گا جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا، اللہ اکبر۔ اور واقعہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی حضور دعا کر کر کے ملک حاصل کیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ملک 27ویں شب کو نازل ہوا، جس طرح قرآن حکیم نازل ہوا ہے شب قدر میں، اگرچہ اس کا تو تعین نہیں کہ وہ لازماً 27ویں شب تھی یا 25ویں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین نہیں فرمائی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان 27ویں شب کی رات تھی کہ جب اعلان کیا گیا کہ اس روئے ارضی پر پاکستان کے نام سے ایک مملکت وجود میں آ چکی ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ اللہ سے جو ہم نے عہد کیا تھا، قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو اللہ سے ایک عہد باندھتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ اے پروردگار اگر تو ہمیں عطا فرما دے تو جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے ہم تیرے رستے میں صدقہ بھی کریں گے اور تیرے شکر گزار بندے بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جو لوگ یہ عہد پورا نہیں کرتے تو بہت ہی سخت الفاظ ہیں جو اس آیت کے آخر میں فرمائے گئے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ اکبر۔ کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں پھر منافقت پیدا کر دیتا ہے، نفاق پیدا کر دیتا ہے۔ اور یہاں ہم سب کو معلوم ہے کہ منافقت جو ہے وہ اصل میں اسلام ہی کا لبادہ ہوتا ہے، لیکن اس کے جو اوصاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، جھوٹ بولنے والا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا ہے، امانت میں خیانت کرنے والا ہے، بے حیائی کی گفتگو کرنے والا ہے، گالم گلوچ کرنے والا ہے، تو یہ تو تمام جتنی بھی بری صفات ہیں جس شخص میں موجود ہوں، حضور فرماتے ہیں کانا منافقاً خالصاً، وہ تو خالص منافق ہے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور گویا کہ وہ جذبات تشکر اپنی انتہا کو ہونے چاہیے کہ اللہ نے وہ ملک ہمیں عطا فرمایا کہ جس میں وہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر یہ تشکر کے جذبات ہمیں اپنی اگلی نسل میں جو پیدا کرنے ہیں، اور اس میں جو گرومنگ ایج ہوتی ہے ہمارے بچوں کی، ہمارے جو ثقافتی الفاظ ہیں جس میں سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ، یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ کو کتنے محبوب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد، تو گویا کہ یہ تو ہماری زبان پر ہر وقت رہنی چاہیے، اور ہمیں یہ وہ احساس تشکر ہی ہے کہ جو مجبور کرے گا کہ ہم اس رستے کو اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمارے لیے متعین فرما دیا، اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ وہ رستہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر دکھایا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور رہتی دنیا کے لیے ایک نمونہ جو ہے لوگوں کے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو بات آپ نے فرمائی کہ ہم اس میسج کو
اس سبق کو اگلی نسلوں میں منتقل کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شکر گزاری کا ماحول گھر میں پیدا کریں۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، قاری صاحب نے جو آیت تلاوت فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ شکر میرا ادا کرتے رہو، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا، لیکن یاد رکھو اگر کفران نعمت کرو گے تو میرا عذاب بھی شدید ہے۔ قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ جو شخص بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے کی ناشکری کرتا ہے جی تو فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، جی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ناشکری کے جواب میں ان پر بھوک اور خوف اور دہشت کی فضا مسلط کر دیتا ہے۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من اور آج کا خوف۔ ماحول واقعتاً اگر آپ دیکھیں جی ہاں، کہ بے روزگاری ہے جی ہاں، اور جس قدر انسان جو ہے وہ اس بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو اور چکا ہے، نادیدہ خوف، جی نادیدہ خوف ہے، جی یہ تمام مروبیت، چیزیں اللہ کی کفران نعمت کا نتیجہ ہے۔ جی، اور اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنا لینا، جی جی تو وہ بھی کفران نعمت کی ایک شکل ہے کہ ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں لے جائیں گے۔ صحیح ہے۔ یہ ڈراوے، یہ ذہنی مروبیت، یہ ذہنی غلامی جو شکر گزار قومیں ہوتی ہیں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ایک بات تم نے کہی ہے کہ ہم تم پر زمین تنگ کر دیں گے، اور ایک اللہ نے کہی ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اللہ کی بات پوری ہوتی ہے یا تمہاری بات پوری ہوتی ہے۔ اور یقیناً لا اللہ کی بات غلبنا پوری ہے۔ انا و رسولی، اللہ فرما رہا ہے کہ میں غالب رہوں گا اور میرے رسول۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر عارف صاحب، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا گفتگو آپ دونوں حضرات نے عطا فرمائی۔ قاری صاحب میں بڑا ممنون ہوں آپ کا، آپ تشریف لائے، اور ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم سید سلمان کونین صاحب، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، شکر گزاری کسے کہتے ہیں؟ اللہ ایک بندے مومن کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں عذاب دے، بس اس کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔